اپنا مقدر بدلنا چاہتے ہیں تو دعا کریں۔ دعا کس طرح مقدر بدلتی ہے، کس طرح آپ کی تقدیر کو کھینچ کر اس میں سے سب برائیوں کو نکال دیتی ہے، کس طرح آپ کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچاتی ہے، کیسے آپ کو اللہ کے قرب تک لے جاتی ہے، آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب مغز کس طرح سے کہ یعنی بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک انسان کا برین نہ ہو تو وہ کسی بھی کام کا نہیں، کسی بھی فائدے کا نہیں، یعنی اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا بالکل بے فائدہ، بیکار، اور کوئی اس کو لفٹ نہیں کرواتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اصل مقصد جو ہے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کئی پریشانیاں، کئی تکلیفیں، کئی مصیبتیں ہمارے حصے میں آتی ہیں۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے، یہ میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے، اور اس کو جب میں نے سٹارٹ کیا تب میں ایک دن ایسے ہی کسی بہت زیادہ پریشانی میں تھی، اور اس پریشانی میں جب میں نے تہجد کے وقت نماز کی نیت کی تو ایسے لگا جیسے کہ اندر سے کسی نے آواز دی ہو کہ ان لوگوں کو معاف کرنا سیکھو جن لوگوں نے تمہارے ساتھ برا کیا۔ اب میں نے ان کو جیسے ہی نماز تہجد پوری کر لی تو میں نے معاف کرنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا کس کس طرح غلطی ہوئی، مجھ سے کس طرح غلطیاں ہوئیں، ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور مجھے ان کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں میرے دماغ میں آتی گئیں۔ اب کیا ہوا کہ صبح تک آپ یقین کریں کہ جس مسئلے میں تھی وہ مسئلہ پورا حل ہو چکا تھا، یعنی صبح 9-10 بجے مجھے کال آ گئی کہ وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ہم نے دلوں میں قدورتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری سمائی کسی چیز میں نہیں، لیکن میں مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ تو جب اللہ ہمارے دل میں سماتا ہے تو ہمیں اللہ کے لیے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو کہ صاف رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو جس گھر میں اللہ کا آنا جانا ہو اس گھر کو آپ صاف کیوں نہیں رکھتے؟ یعنی جب ہم اس میں بغض، قدورتیں، حسد، نفرت اور اس طرح کی تمام چیزیں مکس کر کے رکھتے ہیں تو وہ تکلیف آپ کو دیتا ہے۔ آپ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو یقین کیجئے اتنا پرسکون ہو جاتا ہے انسان، اتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے کہ اپنا وزن اٹھانے سے محبت ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو اٹھانے سے محبت ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے کندھوں پہ ہر وقت کوئی سوار رہتا ہے، جیسے نہیں کوئی ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلے رہتے ہیں، جیسے ہم کسی تکلیف میں، کسی ایسے احساس میں رہتے ہیں جس سے ہم نکل نہیں پاتے، تو ان سب چیزوں سے یہ ہمیں نکالتا ہے۔ آپ جب بھی دعا کریں تو دعا کریں ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ آپ کے کبھی کوئی اتنا سا بھی پرابلم ہوا ہو، جس نے کبھی آپ کو تکلیف دی ہو، تھوڑی سی تکلیف بھی دی ہو، جس نے کبھی آپ پہ شاؤٹ کیا ہو، جس نے کبھی آپ کی چغلی کی ہو، جس نے کبھی آپ کی غیبت کی ہو۔ اکثر بچے آ کے سوال کرتے ہیں کہ وہ فلاں نے آج ہمیں کالج میں ایسا کہا، یونیورسٹی میں یہ بات ہوئی۔ تو جب وہ بات کرتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ بیٹا سب سے اچھا دوست تو آپ کا یہی ہے، کیونکہ وہ آپ کو آخرت دے رہا ہے۔ جو دنیا میں آپ کے سامنے آپ کی تعریف کر رہا ہے وہ خوشامد کر رہا ہے، اور جب وہ خوشامد کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا جو کہ رب تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ وہ دنیا کی خوشامد دے کر، دنیا کی چیز دے کر آپ کو خوش تو کر رہا ہے، فی الوقت آپ خوش ہو رہے ہیں، لیکن وہ آخرت کا فائدہ وہ شخص دے رہا ہے جو آپ سے حسد کر رہا ہے، جو آپ کی غیبت کر رہا ہے، جو آپ کی چغلی کر رہا ہے، جو آپ کو کسی نہ کسی طرح سے ڈچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے خوف مت کھائیے، بلکہ ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے۔ جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کا مقدر بدل جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پہ آ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کسی کی ٹانگ کھینچنے کی، لیگ پولنگ کرنے سے باز آ جائے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز سے باز آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ہدایت کے راستے کھول دے۔ اور اگر کسی کے لیے ہدایت کے راستے کھل گئے تو سوچیں آپ کا درجہ کہاں پہ ہوگا۔ تو کبھی ان لوگوں سے مت گھبرائیے، اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعائیں مقدر بدل دیا کرتی ہیں۔ کیسے بدلتی ہیں کہ آپ کسی تکلیف میں ہیں، کسی احساس میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں تو فوراً دعا کرنا شروع کر دیں، اور دعا
ایک حدیث یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ میں صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اور انہوں نے فرمایا کہ رات کون تھا جس نے یعنی بہترین صدقہ کیا، رات کون تھا جس نے صدقہ کیا؟ اب سب جو تھے صحابی وہ خاموش رہے۔ اب ایک دو تین دفعہ جب پوچھا تو تیسری دفعہ ایک صحابی ڈرتے ڈرتے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے صدقہ کیا، لیکن مطلب اندر سے وہ بڑے پریشان اور عجیب سی ان کی حالت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دنیا کا بہترین صدقہ کیا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے صدقے کا طریقہ بتائیں کہ آپ نے کیا صدقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کو سنوانا چاہتے تھے، تو جتنے بھی صحابہ محفل میں موجود تھے ان سب کے سامنے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے دل میں آیا کہ میں صدقہ کروں، میں نے اٹھ کر اپنے گھر کی ہر چیز کھنگال ڈالی، کوئی کھانا نہیں ملا، میں چپ کر کے لیٹ گیا، پھر دوبارہ میرے دل میں آیا کہ میں صدقہ کروں، پھر اٹھا، پھر سارے گھر کو چھان مارا، کوئی چیز نہیں ملی، تیسری دفعہ پھر سوچا پھر صدقہ کروں، اور ادھر ادھر دیکھا، جب کچھ نہیں ملا تو کہتے ہیں میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور کہا یا رسول اللہ، یا اللہ جتنی بھی جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اور یہ معافی، یہ ہدایت کی دعا جو تھی وہ ان کے لیے اتنا بہترین صدقہ بن گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کے بعد فرمایا کہ تمام رات آسمانوں سے نور نازل ہوتا رہا پورے مدینے پر۔ یعنی اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے مقدر بھی بدل دیتے ہیں۔ تو دعا ہر صورت میں کیجیے، ہر شخص کے لیے کیجیے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، جب آپ ان کو دعا کے لیے کہیں تو اکثر لوگ جواب دیتے ہیں کہ دعا اپنی اپنی نہیں، دعا اپنی اپنی نہیں، وہ سیلفشنس ہے جو ہم کہتے ہیں کہ صرف اپنے لیے دعا مانگیں۔ جب آپ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو تمام خاندان کے بچوں کے لیے مانگیں، تمام اپنے معاشرے کے بچوں کے لیے مانگیں، تمام اسلامی معاشرے کے بچوں کے لیے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں راہ ہدایت دے۔ پتہ نہیں کون سا فرد کس جگہ پر آپ کی دعا کا منتظر ہو، اور آپ کی دعا کی وجہ سے اس کا مقدر بدل جائے، اس کی قسمت بدل جائے، اس کی تقدیر بدل جائے، اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے، وہ دین کے راستے پہ آ جائے، وہ تعلق توڑ دے ان تمام شیطانی طاقتوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ اپنے بچوں کے لیے ہدایت مانگیں، اور دنیا کی دعا نہ مانگا کریں، دنیا اور آخرت دونوں کی مانگا کریں، یا اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر، یا اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر، ہر مسلمان کے بچوں کو، اس کی آنے والی نسلوں کو، اس کے جانے والی نسلوں کو دنیا اور آخرت کا بہترین رزق عطا کر۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں بہترین گھر نصیب فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں ہر وہ چیز عطا کر جو سب سے بڑھ کر اپنی رضا عطا کر ہر مسلمان کو۔ یعنی ہر مسلمان کے لیے جب آپ یہ دعا مانگیں گے تو جو بھی مسلمان آپ کی دعا کی وجہ سے جس کی تقدیر بدلنی ہوگی وہ فوراً بدل جائے گا۔ دعا کیجئے کہ اے اللہ تعالیٰ جس سے میں نے زیادتی کی تو اس کو توفیق دے کہ وہ مجھے معاف کر دے، اور میں ان کو معاف کرتا ہوں جن کے ساتھ میں نے زیادتی کی۔ ایک بہت ہی پیاری بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ ایسے ہی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کسی مسئلے میں تھی، میری ایک پریشانی حل نہیں ہو پا رہی تھی، بہت پریشان تھی، بہت زیادہ پریشان تھی، یعنی ہم سمجھ نہیں آتا تھا کہ اگلا لمحہ مجھے کیا خبر سنائے گا۔ تو ایسے ہی دل میں خیال آیا، میں نے دعائیں مانگنی شروع کی، یا اللہ تعالیٰ جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں ان کی طرف سے 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کرتی ہوں، تو ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے یا جو زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ میں انہیں معاف کرتی ہوں، میں ان کی آخرت تجھ سے مانگتی ہوں کہ دنیا اور آخرت میں ان کو ہدایت نصیب فرما، اور دنیا اور آخرت کا بہترین مقام نصیب فرما۔ بہت مشکل ہے، انسان سوچتا ہے، 100 طرح کے خیال ذہن میں آتے ہیں، شیطان وہم ڈالتا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ مسئلہ میرا منٹوں میں حل ہوا۔ جیسے ہی میں نے یہ نفل پڑھے، جیسے ہی میں نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کے سب کچھ اللہ کے سپرد کیا اور کہا میرا رب تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہی میری سن سکتا ہے، تو ہی قدرت رکھتا ہے کہ میرے مسئلے کو حل کر سکے۔ اور میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، جو زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے،
اور آپ یقین کریں کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. جتنے بھی شرپسند لوگ ہیں وہ سب کے سب اپنی شرپسندی میں ختم ہو جائیں گے، کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. خدا کے لیے، اللہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے، اور اللہ کی طرف آنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی، بس اپنے نفس پر ایک قدم رکھ کر آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو آئیے اپنے رب کی طرف بڑھیں، دعا مانگیں، دوسروں کے لیے بھی خیر مانگیں اور اپنے لیے بھی خیر کا حصول کریں. آمین یا رب العالمین.